بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کولکتہ مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، اسٹیج پر اور اسٹیج کے نیچے تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ آج کے اس بامقصد پروگرام میں اصلاح امت کانفرنس کے زیر عنوان مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اتحاد کی ضرورت کیوں، یا اتحاد کیوں ضروری ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ذہین ترین دانشور، عقل والے کہلانے والے لوگ جو بڑی بڑی حماقتیں اور بیوقوفیاں کرتے ہیں، اس کا ایک نمونہ اس موضوع کے ضمن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر اتحاد کی اہمیت، فضیلت، ضرورت پر گفتگو کی بات کی جائے تو ہمارا بچہ بھی اس پر کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے۔ ہر کوئی اس کے فوائد، اہمیت اور اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے، باہمی تعاون اور محبت قائم کی جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دیگر مذاہب بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، عقل بھی اسی کا فتویٰ دیتی ہے، فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر اسلام جو نظام ربانی ہے، دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم یہی نظر آئے گی۔ آپ کوئی بھی عمل دیکھیے، عبادات، عقیدے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے تک، آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلامی تعلیمات میں اتحاد، یگانگت، ایک دوسرے کا تعاون، باہمی محبت، اس کا لحاظ کرنا دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، تنہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلا عذر، مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے احکامات ہیں۔ وہاں یہ کہا گیا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے جماعت میں آپ کے مقرر کیا گیا ہے کہ آپ اس کی اقتدا کریں، اس کی اقتدا کی جائے۔ یہاں اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ طریقہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اجتماعی زندگی میں آپ جس کو قائد و امام بنا رہے ہیں اس کی اقتدا ہونا چاہیے۔ یہاں اس شخصیت کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس سسٹم اور نظام کی اہمیت ہے کہ ایک نظام سے آپ بندھے ہوئے ہیں تو اس نظام کی پابندی کرنی ہے، اور کوئی نظام
قائم اور کامیاب ہو نہیں سکتا جب اس میں ڈسپلن نہ ہو، سمع و طاعت نہ ہو، نظام کے ذمہ دار کے پیچھے چلنے کا حقیقی اور مخلصانہ جذبہ نہ ہو۔ دنیا کی کوئی فوج اگر آپس میں اختلاف رکھتی ہو تو کبھی دشمن سے لڑ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی جماعت، دنیا کے کوئی دھرم، دین اور جماعت اور قوم، ملت اپنے دنیاوی امور میں یا کسی بھی مقصد میں اگر آپس میں انتشار ہو، اختلاف ہو، تفرق ہو، ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں، نفرت کے جذبات آپس میں پرورش پا رہے ہوں، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے مقصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ نماز میں ہم کو اتفاق اور اتحاد کی تعلیم ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے۔ اب میں اگر ان میں سے ہر ایک کے پہلو میں کہاں کہاں اجتماعیت اور اتحاد کی تعلیم ہے بیان کروں تو اس میں ہی وقت چلا جائے گا۔ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزے کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جو پڑھا، روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو۔ افطار یا روزہ چھوڑنا اس دن ہے جب سب روزہ توڑ رہے ہو۔ جماعت روزہ رکھ رہی ہے، اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، ایک روزہ آپ کا زائد ہو گیا تو آپ تنہا یہاں عید نہیں منا سکتے۔ جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے نظام کے ساتھ آپ کو جڑا رہنا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں، امیر غریب میں دوریاں کم کرنے کا مقصد جماعت اور اجتماعیت اور معاشرت کو مضبوط کرنے کی گہری معنویت موجود ہے۔ حج میں بہت ساری عبادات کے ساتھ بہت کھلے پیمانے پر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر اکٹھا ہونے کی تعلیم دی۔ ایک لباس، زبان پر ایک ترانہ، اذکار اور سارے لوگوں کا ایک عمل، ایک جیسے دکھائی دینے والے، وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، لیکن سب کے سب لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اکٹھا ہوتے ہیں، ہر عمل کو ایک ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اجتماعیت اور اتحاد کی اس سے زیادہ واضح تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوال یا عنوان ہے اتحاد ضروری کیوں؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے۔ اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین کی ایک بنیاد ہے۔ اتحاد کا اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ انفرادی طور سے انسان کی تعمیر توحید اور تقوی سے ہوتی ہے۔ آپ متقی اگر توحید نہیں ہے تو اچھے انسان اور کامل آدمی بن نہیں سکتے۔ اسی لیے ابھی جو آیتیں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے بعد اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، پہلے تقوی، آپ کی انفرادی اصلاح ہو گئی، آپ کا اکیلے میں ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو جانا، ذاتی طور سے نمازی بن جانا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا کافی نہیں ہے۔ اب آپ کو مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، مطلب اجتماعیت کا ایک حصہ بننا ہے۔ تقوی اور توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ جماعت المسلمین سے جڑ جائیں، اس کی عمارت کی ایک امت کی عمارت کی ایک اینٹ بن جائیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ دنیا اور آخرت کے جتنے اصول ہیں اس کے مطابق ترقی کا راز اجتماعیت میں ہے۔ اجتماعیت میں قوت ہے، اجتماعیت میں غلبہ ہے، اجتماعیت میں برکت ہے، اجتماعیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور جتنی میں نے فائدے بتائے اجتماعیت اور اتحاد کے، اس کے نہ ہونے سے یہ سارے فائدے جاتے ہیں اور آپس کے انتشار سے دنیا کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی تاریخ میں ہم غور کریں کہ مسلمانوں کو جہاں بدعقیدگی نے انفرادی طور سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو یا امت کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ آپس کا اختلاف ہے۔ اب یہ اختلاف بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں جو اتحاد کو توڑتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ہم اس موضوع کو سنتے ہی جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت، مسالک کے اختلافات، یہ مسلک وہ مسلک، یہ مسلک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم دی ہے، اس صراط مستقیم سے جس نے تھوڑا سا انحراف کیا، الگ راستہ بنایا، نئے اصول اختیار کیے، بدعت ایجاد کی، وہ نیا راستہ، نیا فرقہ بن گیا۔
ایک اختلاف یہ ہے، شدت سے اس کی ممانعت میں قرآن کی آیتیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جسے ہم پیش نہیں کر سکتے مختصر سے وقت میں۔ ایک اختلاف سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے، ایک اختلاف ایک نہیں کئی اختلافات ہوتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے، مسلمانوں ہی کے دو گروہ میں ہوتا ہے، ایک ہی منہج اور ایک ہی جماعت کے ماننے والوں کے بیچ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں۔ اور آج تو ہمارا کوئی بھی اکائی، ایک مسجد کو لے لیں، ایک مدرسہ لے لیں، ایک محلہ لے لیں، کوئی جگہ یہاں تک کہ کوئی گھر نہیں ملے گا جہاں اختلاف نہ ہو۔ باپ بیٹے کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، میاں بیوی کے اختلاف، برکتیں اڑا رکھی ہیں۔ اور ہر مقام پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں اتحاد و اتفاق، باہمی تعاون، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تعلیم جتنی زیادہ مسلمانوں میں ہے، آج کے مسلمان ان تعلیمات سے اتنا ہی زیادہ دور ہیں۔ ایک عرب عالم نے کہا، اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اتفقوا علی اللہ یتفقوا، مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے، اس بات میں متحد ہے کہ اتحاد نہیں ہونے دیں گے، اور اس کا فائدہ دوسری اقوام اختیار کرتی ہے۔ ہاں، اگر تاریخ پڑھیں آپ تو قدم قدم پر، میں ایک جملہ صرف علامہ ابن تیمیہ کا بیان کروں کہ ابتدائی عہد میں خلفائے ثلاثہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں میں نسبتاً اتحاد تھا پورا کا پورا، یعنی جیسے پہلا دور، اس کے بعد اس سے بہتر، اس سے تھوڑا کم، اس سے کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں افتراق آ گیا، تو ایسے مقام موقع پر خارجیوں کو خروج کرنے کا موقع ملا، مسلمانوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدظن کیا، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکلی، اور دوسروں کے مقابلے میں خود اندر سے زیادہ نقصان پہنچا۔ بیرونی دشمنوں کو جب مایوسی ہو گئی کہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا، ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ہتھیاروں کی جنگ میں مسلمان شکست تو کھا سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں کبھی بھی فکر کی جنگ میں، ثقافت کی جنگ میں، مذہب کی جنگ میں نہ اسلام نے کبھی شکست کھائی ہے نہ کھا سکے گا۔ یہ ہمارے اگر غیر مسلم بھائی سنیں تو غور کریں کہ اسلامی تہذیب، تعلیمات، مذہبیت، فکر ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے۔ مسلمان کمزور ہیں، اس لیے کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو تعلیم دی وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فتنے اٹھے اور کیا کیا پھر اس سے گل کھلے، خود مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عشرہ مبشرہ اہل بیت کے فردوں کو مسلمان کہلانے والے اسلام کے نام پر قتل اور شہید کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ اختلاف کا نتیجہ تھا۔ وہ کربلا کا واقعہ ہو، مسلمانوں کے جنگ جمل، جنگ صفین ہو، بغداد کا سانحہ ہو جس میں کم سے کم مختلف روایت کے مطابق 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور دوسرے بڑے بڑے سانحات ہوں، ان سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اختلاف، اتحاد کا فقدان۔ اس تمہید کے بعد بہت مختصر سا وقت ہے، میں نے جو بات کہی کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس تناظر میں نے ہاتھ میں کاغذات لے رکھے ہیں، کچھ نصوص پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد ضروری کیوں ہے۔ اگر آپ قرآن کی چند آیتوں اور چند حدیثوں اور سماجی، معاشرتی، اجتماعی صورتحال میں مختلف تعلیمات جو اسلام کی ہیں اس پر نگاہ ڈالیں تو اس کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ لگے گا۔ اور جیسے ہی میں یہ بھی اسی وقت کہہ دوں کہ جہاں ہم کو قرآن حدیث یہ بتاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، ہدایت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے، وہاں مسلمانوں کا، ہمارا اور آپ کا عمل، رویہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اختلاف ضروری ہے۔ ہم قول سے نہیں، عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اتحاد کی جو بنیادیں، جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں، ہم ان کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کہیں انا آتی ہے، کہیں گروہی عصبیت آتی ہے، کہیں کوئی اور وجہ ہم نے پیدا کر لی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو نہیں ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر سر نہیں جھکانا ہے، اپنی انا کو قربان نہیں کرنا ہے۔ لہذا اتحاد کی ساری کوششیں رائگاں ہوتی ہیں۔ آئیے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ انفال کی، بڑی مشہور، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ غزوہ بدر کے تناظر میں یہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے
اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں استقامت اور اللہ کے ذکر کی حالت جنگ میں بھی تعلیم دی گئی ہے، اس کو جوڑ کر یہ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کسی بھی مخالف کے سامنے ناقابل شکست بننے کے لیے کہ آپ کو کوئی توڑ نہ سکے، کیا ضروری ہے، کون سے گر اختیار کرنے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، آپ کریں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، یہ ایک موٹا سا اصول ہے، ضابطہ ہے، اسی کی بنیاد پر زندگی کا ہر گوشہ ہمارا سدھار اور سنوار کا شکار ہوگا، سے آراستہ ہوگا، اس میں سدھار آئے گا، مضبوطی آئے گی، نظم و ضبط اور ڈسپلن آئے گا، اللہ کی برکت اور رحمت آئے گی۔ کیا ایک بنیاد، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب یہ مانتے سب ہیں، یہ پہلا جملہ اگر یہی صحیح ٹھیک ٹھاک سے قبول کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ اتحاد و اتفاق کو اختیار کرنا اور اختلاف اور انتشار کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اس حکم کو کیا سارے مسلمان ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ مسلکی اختلاف کا دیکھیے، گھر میں حصے بکرے کا اختلاف ہو وہ دیکھیے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو وہ دیکھیے، میاں بیوی کے جھگڑے میں دیکھیے، پڑوسی سے کوئی لفڑا اور جھگڑا ہو گیا اس کو دیکھیے، اور کسی سے اور جھگڑا ہو گیا اس میں دیکھیے کہ کیا قرآن و حدیث جو کہتی ہے کہ یہ حق دے دو اس کا اور معاملہ ختم کرو، تصفیہ کرو، معاف کرو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں تو اتحاد کا راستہ آسان ہو جائے، یہ بنیاد ہے۔ اور ہر معاملے میں، اور اختلاف یا فرقہ بندیاں، میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی اطاعت قرآن کا ماننا، رسول کی اطاعت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، اختلافات وہ فرقے ہوں یا ہمارے گھر کا اختلاف ہو، اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ اب جتنے فرقے بنے، کیوں بنے؟ اللہ اور اس کے رسول کی متعین کی ہوئے راستے کو جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، منہج، مسلک، عقیدہ، دین کا طریقہ، راستہ، اصول، ضابطہ، اگر وہی طریقہ اختیار کر لیں تو اختلاف رہے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا الجماعہ، 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے لائق، باقی سب جہنم میں، اور جو ایک ہوگا وہی الجماعہ ہے، اتحاد کا علمبردار گروہ ہے۔ وہ کون ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے آدمی ہٹا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا، اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بن گیا، میں فلاں بزرگ کو مانتا ہوں، میں فلاں طریقے کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول کی حدیث یہ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا، میرا مسلک یہ ہے، میرا سلسلہ یہ ہے، میرے گروہ کا قاعدہ یہ ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی گروہ کو رد کر رہا ہوں عصبیت کی بنیاد پر۔ مسلمانوں کے بیماری کا علاج جب ہم کرنے جائیں گے تو بیماری کی وجہ تو تلاش کریں گے۔ آج ہمارے یہاں لوگ مسلمانوں کی شوکت، قوت، غلبے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ حکومت قائم کرنے کی، کچھ اور باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر اتنی مصیبت پر پریشانی آ رہی ہے، اور یہ مولوی جو ہے توحید کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے۔ مولوی کیوں نہ کرے؟ مسلمانوں کے مسائل کا حل قرآن و حدیث یہ کہتی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کے دنیا اور آخرت دونوں مسائل حل ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کیا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان سے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دے گا، حکومت دے گا، طاقت و غلبہ دے گا، ایمان اور عمل صالح۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں قرآن پر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت، طاقت اور غلبے کا تعلق قرآن حدیث سے، ایمان اور عمل صالح سے کیا ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی اختیار کیا جائے گا تبھی آگے کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر جمیعاً مل کر مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ نہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اللہ کی رسی اسلام ہے، صراط مستقیم ہے، سب ایک ہی معنی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ اب آج ہمارا ہے مولوی یا ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہے، جو آتا ہے پیٹتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، اپنا مقصد نکالتا ہے، کوئی ووٹ لینے کے لیے لڑاتا ہے،
کوئی جو ہے ہمیں جو ہے منتشر کرنے کے لیے لڑاتا ہے، کوئی اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے لڑاتا ہے، کوئی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لڑاتا ہے، اور آسانی سے اس ایجنڈے پہ کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر سے لوگ اعلی کار مل جاتے ہیں، ایجنٹ مل جاتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ یہ اختلافات میں نہ پڑو، یہ کرو کہ نہ کرو، وہ کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے؟ آج یہ بات اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا بہت بڑا اللہ نے مقصد پورا کر دیا، اللہ قبول کرے۔ یہ بنیاد سمجھ لیں، یہ جو دعوت دیتے ہیں نا، یہ کوئی خیر کی دعوت نہیں ہے، نبی کی دعوت نہیں ہے، یہ بولنے کی بات ہے، پریکٹیکل میں کچھ نہیں ہے کہ آپ بدعت کرتے رہو، آپ خرافات کرتے رہو، آپ سنت پر رہو، سب اپنے اپنے مسلک اصول پر قائم رہو اور ایک ہو جاؤ، ناممکن بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرقہ فرقہ کب بنتے ہیں؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مل کر مت پکڑو لیکن ایک ہو جاؤ۔ ارے فرقہ تو اسی وجہ سے بنے کہ وہ اس طریقے پہ ہے، وہ اس طریقے پہ ہے، وہ اس طریقے پہ ہے، فرقہ اسی سے تو بنا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ سب طریقے بھی رکھو، فرقہ ختم بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں، ایک جنت میں۔ آپ کہتے ہو کہ 73 کو ساتھ میں لے کے چلو، 73 جنت میں جائیں گے۔ وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن، بیل بھی گابن۔ ہاں، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، وہ بھی صحیح، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ بھی صحیح، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح، جبکہ قرآن حدیث اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو اب حدیثوں کا انکار کرنے والا جو کفر اختیار کر رہا ہے، قادیانیت اختیار کرنے والا، اللہ کے اسماء و صفات کا رد کرنے والا، بدعت و خرافات کو اختیار کرنے والا، سب مل جائیں، ایک ہو جائیں۔ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اطیع اللہ اطیع الرسول چھوڑ دیا آپ نے، اگلا جملہ کیسے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ جملہ دھیان رکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ فرقہ فرقہ نہ بنو۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت ہے تو جھگڑا مت کرو، میلاد کرو کہ نہ کرو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ، ناممکن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو کہ نہ پکڑو، ایک ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کی رسی آپ پکڑیں گے تب ایک ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی آخری وصیت میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ ان دونوں کو مضبوط نہیں پکڑے تو گمراہی آئے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن حدیث کی تعلیمات پہ عمل نہ بھی کرو تو بھی چلے گا، اتحاد کر لو۔ کیسے ہوگا اتحاد؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بنیاد پہلے سمجھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو توحید ہوگی، قرآن کی تعلیم پہ عمل ہوگا۔ رسول کی توحید کی تعلیمات کی اطاعت ہوگی تو سنت پر عمل ہوگا، بدعت سے اجتناب ہوگا۔ اور جب سنت پر عمل ہوگا، بدعت ختم ہوگی، توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا، تو اتحاد ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور قرآن میں اتحاد کی تعلیم پر بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقے فرقے میں بانٹ دیا، ہاں، اور وہ گروہوں میں بڑھ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سب مل جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے تعلق نہیں، نبی کو کہہ رہا ہے فرقہ بنایا تو آپ کا تعلق نہیں کیونکہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ گئے۔ ہاں، اور آج کا مسلمان دانشور کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، غلبے کے لیے، ہاں، مسائل کو حل کرنے کے لیے، دشمنوں کی چالوں کو بیکار اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ تو اب آپ شرک کرو کہ نہ کرو، توحید پہ زور مت دو، سنت پہ زور مت دو، ایک ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو فرقہ بن گیا، اے رسول آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اتحاد کرنے کا سوال کہاں ہے؟ کس بنیاد پر اتحاد ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، توحید اور سنت پر۔ جو دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، جو کہے کہ میں نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ اب اللہ اور رسول کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے مانا، جیسے عمر فاروق نے مانا، جیسے عثمان غنی نے مانا، جیسے تمام صحابہ نے مانا، ویسے ماننا، تب اتحاد ہوگا۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو کیسے بن گئے؟ بنیان مرصوص، شیشہ پلائے ہوئی مضبوط دیوار۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی ایک راستے کی اتباع کرو۔ واحد کی ضمیر ہے، کئی راستے نہیں ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ یہ ہمارے ہاں
دنیا میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم بھائی سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لے، جو بولا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے دھرم سچے اچھے ہیں، غلط بات۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس کائنات کا رچنے والا بنانے والا جو ہے، اس نے جو بنایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کس دین دھرم کو پسند کرتا ہے۔ سچا دین وہی ہے جو اس نے دیا، اس نے پیدا کیا یہ کائنات کا، اس جگت کا نظام وہ چلا رہا ہے، سسٹم اس نے بنایا، تو مذہب بھی دین بھی وہی بنائے گا، وہی دے گا، اور جو اس کا دیا ہوا ہے وہی سچا دین ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی کتاب میں کہہ رہا ہے، یہ کتاب چیلنج کرتی ہے کہ یہ سچی ہے اچھی ہے، غیر مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اس میں شک ہے تو چیک کر لو، غور کر لو، سچ اور جھوٹ کے ناپنے کے جتنے پیمانے ہیں، سائنٹیفک غیر سائنٹیفک، وہ سب جانچ لو، پرکھ لو، تم کو نظر آئے گا کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے، سورگ حاصل کرنا ہے، دنیا کے نرک سے، جہنم سے، اور آخرت کے نرک اور جہنم سے بچنا ہے، بھیانک آگ اور عذاب سے بچنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرا یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کی، وہ دین، وہ دھرم، وہ مذہب، وہ فلاں طریقہ، وہ بدعت، وہ نیا اصول، وہ ضابطہ، وہ مفکر آ گیا، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی، ان کا دنیا میں ڈنکا اور چرچا ہے، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے جو دین قبول کرے گا وہ انبیاء کرام کا دین ہے، وہ توحید والا دین ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسی کو قبول کرے گا۔ اس کا سودا کر کے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے اس کا سودا کیا، اس راستے کو چھوڑا، یہاں سے ہٹے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی آپ نے پیروی کی تو وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ایک جماعت اور ایک امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جب پروردگار رب ہے، اس کا دیا ہوا دین مان رہے ہیں، اس نے جو حلال بتایا وہ حلال، اس نے جو حرام بتایا وہ حرام، اس نے جو عبادت اور عقیدہ بتایا وہی قبول کرنا ہے، اس نے جو زندگی کا اصول ضابطہ بتایا وہی ہمارے لیے دین ہے، اصول ہے، تو پھر ہم تو ایک ہی ہوں گے نا۔ لیکن اللہ کے دین، اللہ کی شریعت سے ہٹ کر ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ، فلاں صاحب، فلاں اصول، فلاں ضابطہ، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، لیکن فلاں بزرگ کو ہم سے زیادہ سمجھتا تھا تو اس سے ہٹ کر ہم نے یہ مان لیا، اب رسول سے زیادہ ان کو سمجھ گیا تو آپ نے جب ان کو مان لیا تو اللہ کے راستے سے آپ ہٹ گئے۔ وہ چاہے صحیح اچھے آدمی ہوں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں بیچ میں بول دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اب واحد شخصیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا کے بعد سورگ چاہتا ہے، جہنم اور نرک سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی دین اور شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ دماغ میں رکھیے، ہندوستان میں اس سبق کو پڑھائیے، یہ بنیادی سبق آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی اور انسان کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے کہ جو موسیٰ دے دیں، عیسیٰ دے دیں، جو فلاں امام دے دیں، فلاں بزرگ دے دیں، فلاں پیر صاحب دے دیں، وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، کوئی نہیں ہے ایسا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی کتنا بھی اونچا ہو سکتا ہے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، بہت سی کرامتوں کا مظاہرہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے، مقام اتباع، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو لازماً قبول کرنا، اس کے یہ مقام کسی کو نہیں۔ اور یہ ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ اتحاد کا راستہ پا لیا، نجات کا راستہ پا لیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مسلمانوں کا دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے اجتماعی طور پر، سارے فائدوں کی بنیاد توحید رب اور توحید صف ہے، اتحاد۔ اب دوسری، یہ میں ابھی آدھی ادھوری تعلیم تھی، اس آیت کو دوسری آیتوں سے جوڑ کر بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، نزاع نہ کرو۔ یہاں سیاق سے بھی غور کیجئے کہ جب اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر جھگڑا ہو گیا سمجھنے کا، فہم کا، تو یہ اختلاف رائے ہوگا، یہ مذموم اور برا اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے اتفاق، ایک ہوتا ہے اتحاد۔ اتفاق یہ کہ ہم ہر بات میں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں،
اتحاد یہ ہے کہ کچھ رائے کا اختلاف بھی ہو پھر بھی ہم ایک ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا تعاون کریں, محبت کریں. تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوراً بعد اللہ نے اس آیت میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا, کہ نزاع نہ کرو. اگر نزاع ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت سورہ نساء کی بہت مشہور ہے, آپ بہت سنتے ہیں, سب کو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, یعنی قرآن مانو, حدیث مانو. اب تیسری چیز واولی الامر منکم, یہاں اطیعوا نہیں کہا, دو اطاعتوں کو مستقل کہا, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اب تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں کہا, کہا اولی الامر منکم, تم میں جو اولو الامر ہیں, حکام ہیں, جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بات مانو, جو تمہارے علماء ربانیین ہیں ان کی بات مانو. علماء کی اور حکام کی اہمیت معلومی سمع و طاعت کی وجہ سے, اگر اجتماعیت ہے تو اجتماعی نظام ہے تو ان کی بات ماننا ہے. دو اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی بات ماننا. یہاں اطیعوا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اولو الامر کی بات اتنی ہی مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی معاملے میں تمہارا نزاع اور جھگڑا ہو جائے, آپس کا اختلاف ہو جائے, تو کیا کرنا ہے؟ اب اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. آیت میں 3 اطاعتیں ہیں نا, اللہ, رسول اور اولو الامر. اللہ سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہے کیا؟ کہ ہم قرآن نہیں مانتے, سمجھ میں نہیں آتا, یہ میری عقل میں نہیں آتی بات, یہ قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آتی, وہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, تقدیر سمجھ میں نہیں آتی. کیا اللہ سے اختلاف؟ اللہ سے اختلاف کر کے کسی چیز کو رد کیا کفر ہو جائے گا. ہاں, رسول سے اختلاف کرنا جائز ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی, رسول سے کی اختلاف ہوگا, جائز ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد کوئی مسلمان ثابت ہو جائے کہ میں یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی, نہیں مانوں گا, کیا ہوگا؟ واضح طور سے کفر ہوگا. اختلاف کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا, کہ ان کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور دوسروں کے سمجھنے میں فرق ہو گیا. اب اختلاف ہو گیا, وہ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, ہم ایک معنی بیان کر رہے ہیں, اور علماء بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے اختلاف ہے تو اب وہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح. ہاں, ایک آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بھی تو بھی نماز جائے گی, نہ پڑھے تو بھی نماز جائے گی, دو اماموں کے فتوے کے مطابق, تو دونوں صحیح ہو سکتا ہے. اختلاف تنوع اہل علم موجود ہے, اس کی تشریح کا موقع نہیں. اگر ایک ایسا اختلاف ہے کہ ایک قسم اور دوسری قسم اور تیسری قسم کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. اختلاف تضاد, زید والا اختلاف نہیں چلے گا. یہ بھی صحیح, یہ گناہ کبیرہ بھی ہو اور نیکی بھی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت میں ایک حرام بھی ہو اور فرض بھی ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. اللہ کہہ رہا ہے اختلاف کا حل قرآن کہہ رہا ہے, اختلافات کا حل قرآن نے بتایا, ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. کہ اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول, تو اسے لوٹاؤ, کدھر لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف. اللہ سے مطلب قرآن, اللہ کا کلام. رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف. اللہ کا یہ حکم دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن حدیث میں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اختلافات کا حل ہی نہیں ہے تو گویا اللہ کی اس بات کو غلط. اگر حل نہیں ہے تو اللہ یہ کہتا کہ اپنا اختلاف حل کرنے کے لیے قرآن حدیث کی طرف رجوع کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو ایسا کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے, میں اس آیت کو جو ابھی ولا تنازعوا, نزاع نہ کرو, اور نزاع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں, صحابہ کے عہد مبارک میں اختلافات ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. پہلا اختلاف کہاں دفن کیا جائے. پہلا اختلاف اس سے بھی پہلے کہ انصار میں سے امیر بنیں گے مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفہ یا مہاجرین میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی. عویم بن ابو سعیدہ نے پیش کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو. اختلاف ہوا, انصار نے کہا ہمارا امیر ہوگا, مہاجرین نے کہا ہمارا ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی ایک صحابی نے, کیا آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش, کہ امام قریش سے ہوں گے. اختلاف ختم. صحابہ کرام کا اختلاف ہوا, نزاع ہوا, حدیث آ گئی, اختلاف ختم. ہمارا اختلاف ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا, ہم مان جاتے ہیں, اپنے اختلاف چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ مسلک مانتا تھا چھوڑتا ہوں, اللہ کے رسول کی بات مان لوں. یہ ہے اتحاد کا, اختلاف کو ختم کرنے کا گر. دوسرا اختلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے. حدیث آئی کہ انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے, اختلاف ختم.
ایسے آپ دیکھتے جائیے. پھر بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں وراثت کا معاملہ آیا تو شیعہ حضرات بہت ابھارتے ہیں, کہتے فاطمہ نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے ہو بکر صدیق نے کہ تم میرے لیے بہت محبوب ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو, جو چاہتی ہو میں دینے کو تیار ہوں اپنی جانب سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ترکے میں نہیں ملے گا, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ او کما قال, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. رافضی حضرات اس کو بہت اچھالتے ہیں, رد کرتے ہیں. اختلاف ختم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا, یہ اس کو مقدمہ بنا کے کیا کہتے ہیں فریق بنا کر کھڑا کرتے ہیں بلا وجہ. اللہ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شام کے سفر پہ فوج گئی, بخاری میں روایت ہے. وہاں پتہ چلا کہ جس شہر میں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو کیا کیا جائے؟ انصار مہاجر کے علماء سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے, وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اختصار سے بیان کروں کہ جانا چاہیے, یہ اللہ کی تقدیر ہے. کچھ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں, اللہ کی تقدیر اپنی جگہ, لیکن تدبیر کے ساتھ تقدیر کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہم تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے وہاں نہیں جائیں گے, نہیں جانا چاہیے. ابھی بحث چل رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے وہاں پہنچ گئے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے, میرے پاس علم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی بستی میں موجود ہو اور وہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو تم اس بستی سے باہر نہ جاؤ, اور اگر تم اس بستی کے باہر ہو جہاں طاعون پھیلا ہے تو تم اس بستی کے اندر داخل نہ ہو. دونوں یہ بات ہوئی اور فیصلہ ہو گیا. اس بیچ میں روایت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں. حضرت عمر کے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کی تدبیر سے تدبیر کی طرف جاتے ہیں, تقدیر کو کیسے بھاگیں گے. عمر فاروق نے کہا, ابو عبیدہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا. ہم اللہ کی تدبیر سے ہی تقدیر. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی گائے بکری چرانے جاتا ہے تو دیکھتا ہے جس طرف گھاس پھوس ہے وہاں لے جاتا ہے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں لے جاتا. تو جو دیکھتا ہے غور کرتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے تدبیر کے طور پہ, یہ تقدیر کے خلاف نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف حل ہو گیا. دو لوگوں کی دو رائے تھی, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, حدیث رسول آ گئی, اختلاف ختم. علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, ائمہ اعلام سے ملامت کا اٹھا لینا, ان کو برا بھلا نہ کہنا. کہ ایک اہل حق سے جو قرآن و حدیث کو ماننے والا سچا مسلمان امام ہے, صاحب علم ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ سچا ہے, اچھا ہے, موقف اور منہج اس کا صحیح ہے, قرآن حدیث اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے, پھر بھی اس کا کوئی فتویٰ, کوئی رائے, کوئی اجتہاد قرآن حدیث کے خلاف ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ تو اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہے اس کتاب میں. لگ بھگ 19 وجہ بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پہنچی ہو لیکن اطمینان بخش طریقے سے ہر بات کی جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ میں نے ایک مثال دی کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے جب رائے لی تو آپ کے پاس حدیث نہیں تھی, صحابہ نے رائے دی تو حدیث نہیں معلوم تھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بتائی, معلوم ہو گئی, سب نے قبول کر لیا. قریش اور انصار میں سے کون امام ہوگا؟ جب نہیں معلوم تھا اختلاف ہوا, حدیث آ گئی, اختلاف ختم ہو گیا. تو نامعلوم ہونے سے اختلاف ہوتا ہے اور کسی کا قول جو ہے وہ حق ہوتے ہوئے غلط ہو جاتا ہے. ایسی 19 وجوہ بیان کی ہے. تو یہ اختلافات کے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام اوزاعی, امام سفیان, امام تمام محدثین رحمہم اللہ, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب حدیث رسول ثابت ہو جائے, سنت واضح ہو جائے تو ساری کائنات کے اقوال کو چھوڑ کر رسول کی حدیث لی جائے گی. یہی اختلاف کا حل ہے. اس کے اقوال پیش کروں تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی, آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا, جھگڑو نہیں, تنازع مت کرو آپس میں, فتفشلوا, ورنہ کیا ہوگا, تم کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہمتیں پست ہو جائے گی, حوصلے ٹوٹ جائیں گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے, کھلونا بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں, عالمی سطح پر.
کہیں حکومت ہے، دولت ہے، بہت سارے اسباب ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن خس و خاشاک کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، رسول کی حدیث کے مطابق دشمن دسترخوان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹے ہیں، بھوکے لوگوں کی طرح. عزت، آبرو، جائیداد، پراپرٹی، کوئی چیز محفوظ نہیں. ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کا یہ حکم ہم نے مانا ہی نہیں، اللہ نے نتیجہ بتایا ہے، اس لیے اتحاد ضروری ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہوا نہ اکھڑے تو اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کے خالص دین کو ماننا ہوگا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو صحابہ کے طریقے پہ ماننا ہوگا، جس کے لیے ہم تیار ہیں ہی نہیں. دکانیں بند ہو جائے گی. طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک انتہائی افسوسناک حقیقت. ھذا امر قد قدر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم کمزور پڑ جاؤ گے، جھگڑو گے تو، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا معنی مفسرین نے بیان کیا، حکومت چلی جائے گی، دشمنوں کے دل سے تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارا غلبہ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. سب صحیح معنی ہے. جب مسلمان آپس میں لڑے، اندلس میں 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں سے غائب کر دیے گئے، یہ الگ بات ہے. مسلمان کمزور پڑے، لڑے جھگڑے، نکال دیے گئے، بے محروم کر دیے گئے. 800 سالہ حکومت کے بعد، اس پیریڈ میں مسلمان علم میں بھی لوگوں کے امام تھے. 800 سال میں یورپ کے مؤلفین کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے ایجاد کیا. سائنس، فقہ اور دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے یورپ کے طلبہ مسلمانوں کی یونیورسٹی میں آتے تھے، اندلس اسپین میں. نکال دیے گئے، مسجدوں کو چرچ بنا دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ پھر سے وہ اپنا اس کا جادو آج اندلس میں گھس کے بول رہا ہے. آج مسلمان مسجد چرچ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں پھر سے. یہ مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی تعلیمات کا اثر ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور زندگی کو پڑھتا ہے، وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو. جب پروپیگنڈا سنتا ہے تو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اسلام کو پڑھتا ہے تو ماننے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اس سے اچھا دین تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ پڑھتے ہیں تو مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سے زیادہ بڑا بے وقوف، میں اکثر ابھی دوپہر کے خطاب میں بھی کہا، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ آج بڑے بڑے دانشور بڑی بڑی حماقتیں کرتے ہیں، دانشورانہ انداز میں بے وقوفیاں کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت خرافات کرو اور اتحاد کر لو، بے وقوفی ہے. جو قرآن حدیث کہتا ہے اس کو ماننے کی بجائے اپنی عقل لگاتے ہیں، بے وقوفی ہے. کتنی بھی مہارت کے ساتھ کوئی بات کرے تو اللہ کہہ رہا ہے ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہوا اکھڑی ہوئی ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اور صبر کرو. اتحاد و اتفاق کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. جب آپ کے بھائی سے جھگڑا ہوگا، ایک مولوی صاحب پنچ گھر کا بڑا، محلے کا بڑا آپ کو سمجھانے آئے گا، تو آپ کے دل میں شکایت ہے، نفرت ہے، اس سے کچھ چیزوں میں آپ کو ٹھیس پہنچی ہے، تو آپ جب صبر کریں گے تو اس کو معاف کر پائیں گے. صبر کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پیش آئے گی. ماں باپ سختی کر رہے ہیں آپ پر، صبر کریں گے تو اللہ کے حکم پر آپ عمل کر پائیں گے کہ مجھے صبر رہے گا تبھی میں والدین سے اف بھی نہیں کروں، وہ مجھے تماچا مارے، گھر سے نکالے، مجھے گالی دے دے، چلے گا، اف نہیں کہنا ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر صبر رہے گا. تو ان معاملات میں اور زندگی کے ہر معاملے میں صبر کی شدید ضرورت ہے. اللہ نے کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم سوچتے ہیں صبر کر کے ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا تو کیا بنا؟ ہاں، مسلمان کتنی جگہوں پہ جذباتی مسلمان آج صبر کو کہتے ہیں صبر بزدلی ہے. صبر بزدلی نہیں ہے، یہ زیادہ بہادری ہے. اور جذباتی رد عمل یہ مسلمانوں کو نقصان پورے ہندوستان میں پہنچاتا ہے. جو لوگ مسلمانوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں الیکشن لڑنے کے ٹائم، ان کو پتہ ہے مسلمانوں کو کیسے غصے میں لانا ہے. ایک ایسا کام کیا کہ چند مسلمان جوش میں آئے، جذبات میں کوئی عمل کیا، پولیس اسٹیشن پہ جا کے پتھر مارا اور پوری قوم کو لے ڈوبے اور دوسروں کا الیکشن سیدھا ہو گیا. یہ ایک موٹی سی چھوٹی سی آسان سی بات ہے، ملک میں کامن چلتی ہے. میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ صبر نہ کرنے کا معاملہ ہے. قرآن حدیث کا ڈسپلن ہم نے سیکھا ہی نہیں، اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں. یہ بہادری نہیں ہے کہ ہم ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. صبر بہادری ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، صحیح وقت پر صحیح قدم کے لیے کا انتظار کرنا، صحیح وقت کا انتظار کرنا. یہ ہے
یہ اتحاد اور کی اہمیت اور ضرورت کو میں نے اختصار کے ساتھ چند آیتوں کی روشنی میں بنایا۔ اب اس کی ضرورت کا ایک پہلو یہ دیکھیے کہ اتحاد کے خلاف اختلاف، بغض و عناد جو پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے بعض نصوص اور تعلیمات کو میں سرسری طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شراب، جوئے کی حرمت کو بیان کیا، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ کا کلام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہاں اللہ نے کہا شیطان چاہتا ہے، یہ نہیں کہا انسان چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے شیطان؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دلوں میں آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا کر دے۔ گناہ بہت سے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں انسان کو مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، وہ عارضی ہی صحیح۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں لذت نہیں ہوتی، وہ گناہ ہے انسان بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ شراب، زنا، جوا، یہ موبائل پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھنا، جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کو لت لگ جاتی ہے، مزہ آتا ہے، اس میں تو مزہ آتا ہے اس گناہ میں۔ لیکن لڑائی جھگڑا، کوئی کتنا بھی لڑنے والا انسان ہو، نیچرلی فطری طور پر کوئی بھی انسان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلتا، کشیدگی ہوتی ہے، پھر امن ہو جاتا ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی، اور بھی اسباب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم انسان نہیں، شیطان چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں بغض و عناد اور نفرت پیدا کرے۔ کیسے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، یعنی شراب اور جوئے کی لت آپ کو لگائے، اس عادت میں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے درمیان جھگڑا لگائے، نفرت پیدا کرے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کرے۔ کئی پوائنٹ ہے، غور کرنے کی بات۔ شیطان جھگڑا اور نفرت ڈالنا چاہتا ہے، اور کس چیز سے؟ شراب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ، مسلمان بندہ شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، تو شیطان، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شیطان کے لیے یہ بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس پر بس نہیں کرتا، اس کو اس میں مزہ نہیں آتا۔ ہم کو مزہ آ رہا ہے۔ شیطان اس گناہ کو ذریعہ بنا کر اس سے بڑا گناہ، یعنی مطلب یہ کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان سے نفرت کرے، عداوت رکھے۔ شیطان کو پسند ہے شراب اور جوئے سے کو ذریعہ بنا کر اس گناہ میں ڈالتا ہے کہ مسلمان سے آپ نفرت کریں، تمہارے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دے، اور پھر کیا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے؟ کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ ہاں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، ہاں پڑھ لیں گے، پھر دیکھتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، بہکاوا ہے کہ دھیرے دھیرے نیچے اتارتا ہے اور چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ شراب اور جوئے سے اختلاف کی، یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپس کی دشمنی، عناد اور بغض، یہ شراب اور جوئے سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، شیطان کو پسند ہے۔ تو جب ہم نفرت کرتے ہیں کسی مسلمان سے تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کوئی مومن بندہ، ایمان والا، آخرت پر، جنت اور جہنم پر یقین رکھنے والا، کیا یہ پسند کرے گا کہ اللہ ناراض ہو اور میرے ذریعے سے شیطان خوش ہو؟ حضرت جابر کی روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر میں شیطان کے پسندیدگی والی بات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے۔ ہر روز ابلیس جو ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی ویسی نہیں ہے، ہاں صحیح حدیث، ابلیس اپنا عرش، اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، اور وہاں سے پھر اپنے چیلے چاپڑوں کو، اپنے گروہوں کو، دستوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں فتنے پھیلاؤ، بہکاؤ، گمراہ کرو، برائی اور شر پھیلاؤ۔ ہاں، پھر اس کے بعد فَأَدْنَاهُمْ، اب پھیلا کے جب کام کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں ابلیس کے پاس، اس کی فوج کے لوگ، اس کے چیلے چاپڑے، تو فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اللہ کے رسول نے یہ جامع جملہ فرمایا کہ اس کے نزدیک شیاطین میں، اس کے جو چیلے چاپڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریب مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور گناہ میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ جس شیطان نے بڑا کام کانڈ کیا ہو، کروایا ہو، وہ ابلیس کے نزدیک زیادہ مقرب اور عزت والا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یجیء احدہم فیقول،
ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا فتنہ پیدا کیا، فلاں کو شراب پلا دیا، فلاں سے یہ کرا لیا، فلاں سے یہ گناہ کرا لیا. تو فیقول، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی تیر نہیں مارا. آگے کہتا ہے قالا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم یجیء احدہم، پھر ان شیاطین میں سے ایک آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے اپنے سردار سے کہ ما ترک فیقول، میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کیا. ہاں، ما ترکتہ، اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ فرقت بینہ و بین امرأتہ، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی کروا دی، طلاق اور خلا کروا دیا. جب وہ یہ بات بیان کرتا ہے قال فیدنیہ منہ، ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے. ویقول نعم انت، تو نے کام کیا، تو بڑا کیا تو آدمی ہے. غور فرمائیں کہ ابلیس اپنے چیلوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سارے کارناموں کو سننے کے بعد، گناہوں کا ذکر سننے کے بعد، اس گناہ کو پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی. یہ اختلاف اب یہاں نہیں رکے گا. جب طلاق ہوتا ہے تو صرف میاں بیوی، مرد اور عورت نہیں الگ ہوتے، دو خاندان جدا ہوتے ہیں. دو خاندان جدا ہوتے ہیں تو نفرت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوششیں ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، اپنا دماغ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اسی میں لگایا جاتا ہے کہ کیسے اس کو رد کیا جائے، بے عزت کیا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے، کیس لڑا جائے، کچہری جایا جائے، اس کے اوپر جرمانہ لگوایا جائے، اور یہ کیا جائے. یہ سلسلہ بنتا ہے. شیطان کچھ لوگوں کو شرک اور بدعت میں مبتلا کر کے ان کو عمل سے برباد کرتا ہے. ایک آدمی کوئی دن تہجد نہ چھوڑے، کروڑوں روپیہ صدقہ و خیرات دے دے، رات نیکیاں اور فرائض اور نوافل پہ عمل کرے، لیکن اگر شرک اکبر کے سارے عمل برباد. قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہے، کل پرسوں بیان ہوا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. تو شرک اور بدعت کرا کے کچھ لوگوں کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. شرک کراتا ہے اور کچھ نیکیاں کرا کے اس کو خوش فہمی میں ڈالتا ہے. ارے تو اتنی عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فضائل پہ عمل کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. اب وہ شرک کر رہا ہے اور خوش ہے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں. شرک سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کو اطلاع نہیں ہے. شیطان کی یہ چال ہوتی ہے. اور دوسرے کچھ لوگ ہیں ہم جیسے کہ ہم کو شیطان لڑاتا ہے آپس میں. اب جب ہم لڑیں گے تو اپنا دماغ، اپنی صلاحیت، اپنا وقت لڑنے میں لگائیں گے تو اخلاص ختم ہو جائے گا. اب ہماری جھگڑا نام لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی چندہ کر رہا ہے، وہ اصل میں اپنی جیب بھر رہا ہے، اور میں دین کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، دین کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے. میرا وہ دشمن ہے، اس لیے اس کے عیب نکال کر دین کے نام پر اس کو بدنام کرتا ہوں، اس کے کام کو روکتا ہوں. وہ تقریر کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، ارے دکھاوا ہے، ارے ایسا ہے، اس کو تقریر نہیں کرانا چاہیے. میں اب خود کام نہیں کر رہا ہوں اور کرنے نہیں دے رہا ہوں، میرا دماغ اسی میں لگا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں. ہم آپس میں جھگڑا کر کے عمل ہی نہیں کرتے، اور اپنی صلاحیت، وقت، قیمتی زندگی کا جو وقت ملا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے، توحید کو پھیلانے، شرک کو مٹانے، سنت اور بدعت کے معاملے کو آگے بڑھانے، اور اس کے معاملے میں جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. خلوص ختم، نفس کی پیروی اور اپنے عمل کو چھوڑ دیا، زیادہ تعمیری قوم اور ملت کے فائدے کے کام چھوڑ دیا. تو یا تو عقیدہ بگاڑ کے شیطان عمل برباد کر دیتا ہے، یا اختلاف اور اتحاد سے دور کر کے، اختلاف میں ڈال کر، نفرت پیدا کر کے عمل سے ہی دور کر دیتا ہے. پورے امت کے مسلمانوں کی یہی کہانی ہے. شیطان یہ کر رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین نے کیسی تعلیمات دی. لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے. 360 جوڑ ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. آج میڈیکل والے کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جوڑوں کی ہڈیاں 360 ہیں. آپ کے سچے رسول ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل. 300 سال پہلے، 1400 سال پہلے کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا. تو اس میں ہر جوڑ کا صدقہ، سلام کرو، اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، راستے سے تکلیف دے، یہ سب صدقہ ہے. اس میں ایک صدقہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اختلاف کو جوڑنے کی تعلیم دے رہا ہے، ختم کرنے کی، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کر دو. ہاں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى.
ہاں اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کر رہی ہے، نہیں مانتی، وقاتلوا التی تبغی، تو جو بغاوت کر رہی ہے، مان نہیں رہی ہے اللہ اور رسول کی بات کو، اتحاد اتفاق کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے، ہماری جماعت میں اختلاف، گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، گھر الگ کر لیا، بیوی بچے الگ ہو گئے، فلاں الگ ہو گئے۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری نفل نمازوں سے یہ بہتر عمل ہے۔ آگے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایک گروہ بغاوت کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو اس سے قتال کرو، جھگڑا کرو۔ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جو لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، جو بغاوت پہ آمادہ ہے، اس سے جنگ کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی تعریف کی کہ میرا یہ بیٹا، عنقریب صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرے گا۔ اور یہ دو گروہ میں ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے پتہ چلا امیر معاویہ مسلمان تھے اور حضرت حسن اہل بیت کے ہوتے ہوئے ان سے صلح کر رہے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ایک نیا مفکر پیدا ہوتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بولتا ہے کہ امیر معاویہ سے نفرت کی جائے اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی۔ حضرت حسن صلح کر رہے ہیں، تو حضرت علی حضرت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، حضرت علی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ دین سمجھیں تو یہ اختلاف ختم ہوگا۔ اتحاد کی بنیاد یہ ہے جو حضرت حسن نے سمجھی تھی صلح کی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میاں بیوی کے درمیان قرآن کی آیت ہے اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یہاں سے ایک حکم اور وہاں سے ایک حکم، دونوں جگہوں سے پنچ یا قاضی جو بھی آپ کے یہاں کہتے ہو، میاں کے گھر سے بیوی کے گھر سے ایک ایک آدمی کو متعین کیا جائے اور دونوں میں صلح کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ دلوں کو ملا دے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کو نپٹانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو صلح کرانے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو صلح کرانے میں نماز میں دیری ہو گئی، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ جو لوگوں کے درمیان، بہت غور سے سنیے، یہ ایک حدیث بہت سے مضمون کو کافی ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا، دو تین باتیں صرف پیش کر پاؤں گا، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، جو دو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ فینمی خیرن، تو وہ جھوٹ کی چغلی کرتا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، جھوٹی خبر پہنچاتا ہے۔ مثلا ان کے اندر اختلاف ہو گیا، شیخ شعیب میں، شیخ جمیل صاحب میں، دونوں میں بہت شدید جھگڑا ہے۔ اب میں دونوں کو ملانے کے لیے آ کے شعیب صاحب سے کہتا ہوں، شیخ شعیب سے، کہ ارے آپ حافظ جمیل صاحب سے ناراض ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو اچھے ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ یہ نرم ہو جائیں، ملنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ یہی بات یا ایسی ہی بات میں آ کے حافظ صاحب سے کہتا ہوں تو دونوں نرم ہو گئے، ملا دیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، جھوٹ بولنا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ اور رسول پر جھوٹ بولا جائے، کوئی جھوٹا فتویٰ دیا جائے، حلال حرام میں جھوٹ بولا جائے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے گناہ، اس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا، آج بہت سے لوگ جھوٹی حدیث بغیر تحقیق کے بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ جھوٹ ہے، ایک جھوٹی گواہی ہے جو کورٹ میں دیتا ہے انسان۔ آج ہمارے یہاں کورٹ میں، عدالتوں کے باہر ملتے ہیں مسلمان بھی، جہالت ہے، ان کو بتائیے، ڈرائیے کہ اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہوں میں اکبر الکبائر میں گنایا شہادت الزور، کئی مرتبہ کہا، شرک اور حقوق والدین کی نافرمانی کے بعد، کہ شہادت، جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک عام جھوٹ جس میں دھوکہ دیا ہے، جھوٹ کی ایسی بہت سی قسمیں ہیں اور اکثر گناہ ہی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں تو مستد احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے نزدیک، اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹا لطیفہ نہیں بولنا چاہیے، ہنسانے کے لیے محض۔ تو یہ سب جھوٹ کی قسمیں حرام ہیں، لیکن اب جھوٹ حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول اس حدیث میں، اور اس معنی کی اور بھی حدیث ہے کہ 3 جگہ جھوٹ مستحسن ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ 2 مسلمان یا 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، آپ ان کو ملانے کے لیے، یہاں الناس کا ہے، دوسری جگہ مسلمان ہے، کہ ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایک اصول یہاں اور نکلا جو بہت ساری قرآن کی آیت، جو بہت سارے عوام علماء بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فقہ الدعوہ، 2 نقصان ہوں، ایک نقصان ایک فائدہ ہو، 2 فائدے ہوں تو کس کو ایکسیپٹ کرنا؟
دو نقصان ہے تو چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو، بڑے سے بچو۔ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے 1,00,000 روپیہ کسی کو پہنچانے جا رہا ہو، ایک آدمی نے آپ کے گردن پر بندوق رکھ دی کہ آپ پیسہ دے دے ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ بولیں گے نہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ بولیں گے کہ جان بچائیں گے؟ امانت میں خیانت بھی غلط، امانت دے دینا غلط، جان بچانا، جان کو گنوانا بھی غلط۔ بڑا نقصان کیا ہے؟ جان دینا، تو جان بچائیں گے وہ پیسہ دے دیں گے۔ یہاں اصول یہ نکل رہا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن ایسا جھوٹ جو دو جھگڑا کرنے والوں کو ملائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں ہے، ایسا جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص جو ہے وہ خیر کہتا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو مسلمانوں کو، دو لوگوں کو، جھگڑے والوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا نیکی ہے، اور ہم دو میں جھگڑا لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، عورتوں میں یہ بہت چلتا ہے، اس کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، اس کے درمیان جھگڑا لگایا جائے، طلاق کیا جائے فلاں کے درمیان۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، آپ دوسرے کا گھر بگاڑو گے، اختلاف کو بڑھاوا دو گے، آپ بھی چین سے نہیں رہ سکتے۔ لکھ لیجیے، آپ کے گھر میں یہی کچھ ہوگا۔ یہ مکافات عمل کا قانون دنیا میں جاری ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ببول کا کانٹا بوئے اور آم کا درخت تو پیدا ہو۔ ایسے ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور آپ کو اچھا نتیجہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے زہر کھانے سے آدمی 1000 سال پہلے مرتا تھا، آج بھی مرے گا۔ تو آپ گناہ کر کے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھیں کہ پچھلا فرعون بہت بیوقوف تھا، ڈوب گیا، میں نہیں ڈوبوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث اور ایک بات آخری میں۔ یہاں اس اصول کے تحت میں آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ روشن ہے، چمک رہا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، اس بات پر اڑے رہتے تھے کہ حج کے درمیان جو حاجی ہے وہ چاہے مکہ مدینہ کا رہنا والا کیوں نہ ہو، منی میں جب قیام کرے گا حاجی تو جو ظہر عصر کی نماز پڑھے گا وہ قصر کرے گا، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا اور دونوں ایک ساتھ پڑھے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، اپنے دور میں وہ نماز وہی پڑھاتے تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور مقامی آدمی کو منی میں بھی نماز پوری کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ موقف تھا۔ کافی دیر بحث ہوئی دونوں میں، اس کے بعد جماعت کا وقت ہوا، اقامت کہی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی اور نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور 4 رکعت پڑھی۔ اچھے ہمارے یہاں دوسروں کو چھوڑیے، اہل حدیث بھی سمجھتے نہیں ہیں یہ جو بات اس حدیث میں ابن مسعود سمجھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں۔ یہ سمجھ لے تو ہمارے یہاں ترجیحی پہلو کس کو دی جائے، کسی ایک چھوٹی چیز کو چھوڑ کے بڑا فائدہ حاصل کیا جائے، چھوٹی بات جو ہماری رائے ہے وہ پیچھے ہو جائے، لیکن جماعت کو اختلاف سے بچایا جائے، یہ ہمارے یہاں آج ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن مسعود نے ان کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا گیا۔ کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ ابن مسعود آپ تو کہتے تھے کہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے، آپ نے 4 کیسے پڑھ لی؟ کہا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ سنت 2 ہی رکعت ہے۔ کہا پھر کیوں 4 پڑھی؟ تو انہوں نے کہا الاختلاف شرون، الخلاف شرون، کہ اختلاف اور مخالفت یہ شر ہے، برائی ہے۔ سنت رسول 2 ہے، میں نے 4 پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں 2 کے چکر میں امیر المومنین کی مخالفت کرتا تو اختلاف ہوتا، مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہوتا، یہ بڑا نقصان ہے۔ یہ آج ہم میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی کی کسی مسئلے میں ایک رائے ہو گئی، مسجد میں کوئی بات ہو گئی کہ ایسا ہونا چاہیے، مدرسے میں ویسا ہونا چاہیے، جماعت میں فلاں کام ہونا چاہیے، ہماری بات سنی نہیں گئی تو ہم جماعت سے الگ، تنقیدیں شروع، سوشل میڈیا کا استعمال شروع۔ دین سے بہت دور ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث نہیں ہے۔ کون سی سطح ہے جہاں آج ہمارے یہاں جھگڑے اختلاف نہیں ہیں؟ ہاں، جب آپ قرآن حدیث کی ان تعلیمات کو ماننے لگے گے تو پکے اہل حدیث بنیں گے، قرآن حدیث کو ماننے والے، عمل کرنے والے۔ بہرحال آگے میں ایک بات اور بیان کر رہا ہوں، ایک روایت کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن میں روایت ہے صحیح درجے کی، کیا میں تم کو
نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ درجے والی اونچے درجے والا کا عمل نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ نفل عبادتوں کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں نوافل پہ بہت زور ہے، ہمارے وہ بھائی غور کریں، آپ بھی اور ہم بھی غور کریں۔ اچھی بات ہے نوافل کا اہتمام کرنا فرائض کے ساتھ، لیکن یہ اس سے زیادہ افضل چیز اللہ کے رسول نے بتائی جو ہم ماننے جاننے کو تیار نہیں ہے، کہ آپ نفل و روزہ رکھیں، نفل نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ اس سے زیادہ بڑا عمل، نیکی اور اونچے درجے والا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح ذات البین، آپس کے اختلافات کی اصلاح کرنا۔ مسلمانوں میں بگاڑ ہے، اس فساد کو دور کرنا، اصلاح ذات البین۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اس لیے کہ آپس میں فساد ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، یہ حالقہ ہے، حلق کر دینے والا ہے، جس کو ہم بولیں گے مونڈ دینے والا ہے۔ مونڈ دینے والا، بالوں کو کاٹا جائے، صاف کیا جائے تو بال کا مونڈنا بولتے ہیں، کہ یہ مونڈ دینے والی ہے۔ یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ بعض روایتوں میں آگے جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والا عمل ہے آپس میں اختلاف پیدا کرنا، بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فضائل پہ عمل کر رہا ہے، لیکن آپس میں اختلاف ڈال رہا ہے، جھگڑا پیدا کر رہا ہے، منافقت اختیار کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنے دین کو مونڈ رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ کتنی اہمیت شیطان کا پسندیدہ اختلاف، اتحاد کا خاتمہ، آپس کی نفرت، اور اللہ کو پسند اور حکم ہے کہ اتحاد اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں کی جماعت کو غلبہ، قوت اور طاقت اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہونے کا سب سے بنیادی نسخہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اتحاد قائم کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا، افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کے درمیان صدقہ اور خیرات کر دینا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے کہ آپس کے جھگڑے کی اصلاح کی جائے۔ آپس دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے، ایک جماعت کے دو مسجد والوں میں جھگڑا ہو جائے، ٹرسٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، مولوی صاحب میں اور فلاں میں جھگڑا ہو جائے، صلح کروائیے، ایسے لوگوں کو بنائیے، ایسی کمیٹی تعمیر کیجئے۔ یہ آپ کو اور ہم کو نجات دلانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصلاح کیجئے، فیصلہ مت کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، دوسروں کا حساب نہیں لیجئے، اس سے اختلاف بڑھے گا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے سب سنی ہے، کہ ایک کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے جو ہے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری عادت کو پسند کرے گا۔ اگر ایک بات کسی علامہ، ایک منٹ باقی ہے، یہ حدیث پوری کر لوں۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، مفسر قرآن، سعودی عرب کے تھے، بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا اس حدیث کہ اللہ کے رسول نے اس چھوٹی سی حدیث میں اتحاد اور محبت کا نسخہ بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان میں عیب ہوگا، خامی ہوگی، مرد ہو یا عورت، کوئی آپ کو 100% خوبیوں والا فرشتہ نہیں ملے گا، وہ مولوی ہو، عالم ہو، وہ بھی خامیاں رہے گی، ہم کو خامیوں کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ایک بات، اگر وہ ہے اصلاح کرنے والی چیز تو اصلاح کی کوشش کی جائے گی، لیکن کسی خامی کی وجہ سے نفرت کریں، چھوڑ دیں، تو کوئی ہمارا ساتھی نہیں رہے گا، کسی شوہر کی بیوی نہیں رہے گی، کسی بیوی کا کوئی شوہر نہیں رہے گا۔ تو ایک بات یہ کہ خامیاں رہے گی۔ دوسری چیز یہ کہ محبت پیدا کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ خامی کو چھوڑ کر خوبی پر نظر رکھیں تو محبت بڑھے گی، لیکن ہم نے ترتیب بدل دی، ہم خوبی کو چھوڑ کر خامی پر نظر رکھتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت بڑھتی جاتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اتحاد کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح پر مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے۔ مسلکی اختلاف ہو، دینی اختلاف ہو، آپس کے گھریلو اختلاف ہو، بھائی کے ہوں، آپس کی جماعت کے ہوں، ایک ہی منہج کے ماننے والوں کے، ہر اختلاف کا سولوشن قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ اگر ہم تیار ہیں قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تو اختلاف کا حل ہوگا۔ اگر ہمارے اندر سچا ایمان ہے، توحید ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا گر جانتے ہیں تو اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری توحید کچی ہے،
ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو دنیا کا ذہین بتائیں، بڑی تقریریں کریں، فلسفے جھاڑیں، دوسروں کی کمزوریاں اور کمیاں ڈھونڈ لے، لیکن اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کمی ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتحاد کی بنیادیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر ہمارے آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے سے محبت اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ آپ توحید اور سنت پر ایک ہوں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کریں، دوستی کریں، اور ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے نفرت کے جذبات کو دل سے نکال دیں۔ یہ جس دن ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے، اختلافات کو ختم کرے، آپس میں محبت کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔